آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کہ اے نبی، نہیں توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت آج اس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں، عورت کی عزت، عورت کی حفاظت، عورت کے پردے پر اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے نبی کو مخاطب ہیں کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، و نساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو، کسی غیر محرم کے سامنے جاؤ تو بڑی بڑی چادروں سے اپنے آپ کو چھپا لو، ڈھانپ لو۔ پردے پر آپ نے کئی علماء کرام کے درس، خطابات اور لیکچرز وغیرہ سنے ہوں گے، لیکن عملی طور پر ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، یہ جو رشتے ہمارے چار بنتے ہیں، ان بارے میں ہم کبھی سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ وہ پردہ کیوں نہیں کرتی اور ہم کیوں نہیں کرواتے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ یہ پوری دنیا میں عالمی دن جو خواتین کا 8 مارچ کو منایا گیا، اس پر آپ نے فیس بک پر اور ٹی وی پر کئی طرح کی پوسٹیں اور کئی طرح کے عورتوں کے مطالبات دیکھے ہوں گے۔ تو آج اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور آج کی مسلمان عورت ہماری مردوں کی سستی کی وجہ سے وہ کیا کچھ چاہتی ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اور آپ جان لیں کہ جتنی جلدی اس انسان کی نیت اور نظریں بدلتی ہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں اتنی جلدی بدلتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ اپنے وقت کو اور اپنے مطلب کو پورا کرنے پر، مرد عورت دونوں برابر ہیں، انسان جب بولا جاتا ہے تو اس کی نظر اور اس کی نیت یہ بڑی جلدی بدل جاتی ہے جب اس کا مطلب پورا ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خواتین کے ساتھ کئی رشتے ہیں، جیسے ایک رشتہ ماں اور باپ کا ہے، لیکن اللہ نے اس بارے میں کوئی بڑی بات نہیں کہی۔ دوسرا رشتہ بہن اور بھائی کا ہے، اللہ نے اس بارے میں بھی کوئی بڑی بات نہیں کہی۔ تیسرا رشتہ باپ اور بیٹی کا، اللہ نے کوئی بڑی بات اس بارے میں نہیں کہی۔ اور چوتھا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے، رب نے اس کو اپنی نشانی کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے اپنی نشانی کہا اور کہا کہ میں نے تمہیں جوڑا بنا دیا ہے اور تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر کے سکون حاصل کرو۔ یعنی میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے، اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہا، کسی اور رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا، ماں باپ کے رشتے کو نہیں کہا، بہن بھائی کے رشتے کو نہیں کہا، اور باپ بیٹی کے رشتے کو نہیں کہا، بلکہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کہا۔ لیکن آج اس میاں بیوی کے رشتے کے اندر اور اس رشتے کو بنانے میں ہی لوگوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جو ملین مارچ میں دیکھا گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے جیسا کہ سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک جو مرد ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔
اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی لا ينکح الا زانیہ، کہ ایک زانی عورت کے ساتھ ایک زانی مرد ہی پسند کرتا ہے اس کے ساتھ نکاح کرے، لیکن جس نے زنا نہیں کیا وہ مرد یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی ایک زانیہ عورت بنے۔ یعنی آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ عورت جس سے میری شادی ہونے جا رہی وہ زانیہ عورت ہے، کسی کے ساتھ بولتی ہے، کوئی غیرت مند بندہ اس کو کبھی اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہ رب نے پہلے بتا دیا۔ لیکن جو لوگ ایسی عورتوں کو پسند کرتے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود زانی ہیں تو زانیہ عورت کو پسند کر رہے ہیں۔ اگر وہ خود زانی نہ ہوتا اور اس کو پتہ چل جائے یہ میری ہونے والی بیوی زانیہ ہے تو کبھی بھی اس سے نکاح نہ کرے۔ آئیں ذرا حقوق نسواں کے سلسلہ میں ہونے والی یہ ملین مارچ میں خواتین نے جو نعرے لگائے ان نعروں پر ایک نظر ذرا ڈالیں۔ پہلا نعرہ یہ تھا، یہ جو آپ فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں، جو انہوں نے پوسٹر وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، ان پوسٹرز کے اندر آپ کو یہ مل سکتا ہے۔ پہلا نعرہ، میں کھانا خود گرم کر لوں گی، یعنی وہ جو کھانا ایک بہن بن کے یا ایک بیوی بن کر کے ایک ماں بن کے گھر کے اندر کھانا گرم کر رہی، اس کو وہ اپنی توہین سمجھ رہی ہے، اور آگے میں واقعہ ذکر کروں گا کہ کہاں پر وہ فخر سمجھتی کھانا گرم کرنا، تو کہہ رہی میں اپنا کھانا خود گرم کر لوں۔ دوسرا نعرہ، میں آوارہ میں بد چلن، اپنے بارے میں کہہ رہی میں آوارہ میں بد چلن۔ میں نے کہا یہ تمہارے حقوق ہیں، ہم بھی تمہاری اس موافقت میں یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے سچ کہا کہ تو آوارہ ہے، تو بد چلن ہے، اسی لیے تو روڈ پہ آئی ہے۔ اگر تو آوارہ نہ ہوتی، بد چلن نہ ہوتی تو یہ پوسٹر اٹھا کر کے کبھی روڈ پر نہ آتی۔ تیسرا نعرہ ہے، ہم بے شرم ہی صحیح، یعنی ہم بے شرم ہی صحیح ہیں۔ تو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ جب تم نے دین کو نہیں اپنایا تو تم خود بخود بے شرم بن گئی، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن تم نے بینر اٹھا کر کے خود لکھوا لیا۔ چوتھا نعرہ، میں اکیلی آوارہ آزاد، میں اکیلی میں آوارہ میں آزاد۔ چوتھا اور پانچواں نعرہ، چادر اور چار دیواری ذہنی بیماری، نعوذ باللہ، یہ چادر اوڑھنا، یہ پردہ کرنا، چار دیواری کے اندر محفوظ رہنا، اس کو ذہنی بیماری کہہ رہی۔ چھٹا نعرہ، شادی کے علاوہ اور بھی بہت کام ہیں، جبکہ دین نے کہا جب بالغ ہو جائیں تو اگر شادی نہیں کر سکتے تو وہ روزے رکھیں تاکہ وہ اپنی شرمگاہ پر کنٹرول کر سکیں اور زنا جیسے گھنونے فعل کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر ان کے پاس شادی کی ابھی طاقت نہیں ہے تو وہ روزے رکھیں۔ لیکن ہم نے اس کو کیا کہا، یعنی یہ کھلے الفاظ میں اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، تو کہا جا رہا ہے شادی کے علاوہ اور بھی بہت کام ہیں۔ ساتواں نعرہ، رشتے نہیں ہمیں حقوق چاہیے، یعنی رشتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں حقوق چاہیے۔ ساتواں اتنا گندا نعرہ ہے کہ مجھے یہاں بولتے ہوئے شرم آ رہی، لیکن بینرز اٹھانے والوں اور میڈیا والوں کو یہ دکھاتے ہوئے شرم نہ آئی، اور وہ کیا ہے، اپنا بستر خود گرم کر لو، نعوذ باللہ۔ اور اگلا نعرہ ہے، ناچ میری بلبل ناچ، تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ 10واں نعرہ، میری شادی کی نہیں آزادی کی فکر کرو۔ 11واں نعرہ، اگر دوپٹہ اتنا ہی مردوں تمہیں پسند ہے تو آنکھوں پر باندھ لو۔ 12واں نعرہ، میری شرٹ چھوٹی نہیں تیری سوچ چھوٹی ہے۔ 13واں نعرہ، مرد میرے سر کا تاج نہیں۔ 14واں نعرہ، مجھے ٹائر بدلنا آتا ہے۔ 15واں نعرہ، اب ٹائم آ گیا ہے۔ 16واں نعرہ، عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں۔ 17واں نعرہ، اس میں تو اور بے حد کر دی، عورت کی گندی تصویر بنا کر کے اس کی شرمگاہ کی، اور کہا گیا لو اب میں بیٹھ گئی صحیح سے۔ اور 18واں نعرہ، گٹیا مرض سے آزادی، سر درد سے آزادی۔ اس طرح کے اور بھی کئی نعرے جو میرے پاس نہیں پہنچے اور جو مجھے ملے میں نے ان کو جمع کر لیا۔ ذرا غور کریں، کیا یہ ایک مسلمان عورت ایسی باتیں کر سکتی؟ کیا ایک مسلم معاشرے کے اندر ایسے بینرز اٹھا کر کے روڈوں پر آیا جا سکتا ہے جہاں پر عورت کی عزت سے لے کر کے عورت کی ماہواری کی مینسز تک کی تشہیر کی گئی؟ یہ کسی غیر مسلم معاشرے کی نہیں، یہ مسلم معاشرے کی مسلمان عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ سڑکوں پر آ کر کے بے شرمی کی انہوں نے انتہا کر دی۔ عورت مارچ اور عورت راج کے نام پر دھبا، یہ آنٹیاں اور لڑکیاں سڑکوں اور بازاروں میں فحاشی کا بازار گرم دیکھنا چاہتی ہیں۔ ریاست مدینہ کے نعرہ لگانے والوں، یہی آنٹیاں تمہارے جلسوں کی پہلے زینت بنی، اب ہر بازار اور چوراہے کی زینت بننا چاہتی ہیں، اور تمہاری موجودگی میں یہ سب ہو رہا۔
مگر ریاست مدینہ کے نعرہ لگا کر کے وقتی طور پر لوگوں کا دل جیتنے والوں اب خاموش کیوں ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ یہ نعروں سے صرف یہ کوئی خاص ملک اور خاص لوگ مراد نہیں، بلکہ یہ مسلم معاشرہ اور مسلمان مراد ہیں۔ صرف کوئی ایک معاشرہ ان سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ ماڈرن اور لبرل جو عورتیں ہیں ان کو بھی ان نعروں نے حیران کر دیا۔ اپنے حقوق کے نام پر جو کچھ مانگ رہی ہیں وہ ان کے پوسٹرز اور پلے کارڈز پر واضح نظر آ رہا ہے۔ ان کے جو فکرے ہیں، نعرے ہیں، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیے۔ کوئی ان سے پوچھے کیا آپ چاہتے ہیں؟ کیا آزادی ان جملوں اور ان کے پیچھے چھپی سوچ کا نام ہے؟ اس عورت کی اقسام کے جنسی رجحانات کے حامل افراد نے بھی اس مارچ میں شرکت کی۔ اس مارچ میں خواتین کے ساتھ ساتھ ان مردوں نے بھی شرکت کی جو مرد حضرات، ہم جنس پرست اور مرد و خواتین اور دیگر طرح طرح کے لوگوں نے اور خواتین نے اس میں شرکت کی۔ یہ آج تو کچھ والدین اور کچھ مرد حضرات پریشان آ رہے ہیں، اور اگر آپ نے یہ نعرے پہلے نہیں سنے، ابھی سن کے آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے، مگر یہ مردوں اور والدین کی غلطیوں کا ہی نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو ایجوکیشن میں پڑھایا اور وہیں پڑھانے کو ترجیح دی، اور وہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ اکٹھے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جب ڈانس سکھائے گئے، ہم نے اس وقت توجہ نہیں دی، مگر آج وہی چند والدین اور چند لوگ پریشان ہیں، لیکن باقی عام جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، مرد و خواتین، ان کو اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ آج سوشل سائنسز کے مضامین، سوشیالوجی وغیرہ کی تعلیم و تدریس میں بھی جو لوگ اس سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ جو عورت آزادی مارچ کی صورت میں کر رہی ہے، وہی آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے پاس خواتین کے حقوق صحیح طریقے سے پیش کرنے اور خواتین تک پہنچانے میں محسن حقوق اور خواتین اگر کسی نے پیش کیے ہیں تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اور ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت فرمائے۔ ان کے بیانات نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ مسلم معاشرے میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی لوگ اردو جاننے والے رہتے ہیں تو خواتین کی جس بہتر طریقے سے ان دو خواتین نے سوشل میڈیا میں آ کر کے خدمت کی، کسی مرد نے بھی عورتوں کے حوالے سے ایسی خدمت نہ کی ہوگی جتنی انہوں نے خواتین اور خواتین کے مسائل اور خواتین کے حقوق میں خدمت کی۔ لیکن ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا، مگر ان کی جو تربیت ہے اس کو ہم نے اپنے معاشرے پر لاگو نہ کیا، اور اس سے ہماری جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے معاشرتی اقدار ہیں، ان سے واقفیت حاصل نہ کی، جن کی وجہ سے طرح طرح کے فتنے آج ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں۔ اگلا نعرہ کھانا خود گرم کر لو کا نعرے لگانے والیوں کا انجام۔ شادی سے پہلے کیا کہتی ہے؟ پاپا میں کسی کی غلام نہیں بن سکتی، تو پاپا اس کو سمجھاتا ہے کہ کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا بیٹی، سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، جو مرد نہیں کر سکتے وہ عورتیں کام کرتی ہیں، اور جو عورتیں نہیں کر سکتی وہ مرد کام کرتے ہیں۔ ایسے مل جل کر کے ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور ایسے مل جل کر کے ایک گھر قائم ہوتا ہے، جیسے میں اور آپ کی ماں یعنی آپ کے والدین مل کر کے آپ کا یہ وجود مارد میں آیا، اور آپ کا وجود ہماری وجہ سے ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے یہ معاملات کیے، اب آپ نے بھی آگے چل کر کے مل جل کر کے یہ کام کیے اور کرنے ہیں۔ شادی کے بعد وہ کہتی ہے میں کھانا خود گرم نہیں کروں گی، تو تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، یہی اس کو اپنے شوہر کی طرف سے سننے کو ملتا ہے۔ میں دن رات تمہارے لیے اور تمہیں سکون پہنچانے کے لیے محنت کرتا ہوں، میں پردیس میں رہ کر کے تیری خوشی کے لیے اپنا خون پسینہ کرتا ہوں، اگر تم میری ضرورت نہیں پوری کر سکتی، میرے گھر کو نہیں چلا سکتی، تو تمہارے لیے میرے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ پھر طلاق لے لیتی ہے، اور پھر کہتی ہے کھانا خود گرم کر لو، اور اب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنا بستر بھی خود گرم کر لو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب باپ کے گھر بھی جگہ نہیں ملتی، ماں باپ مر گئے، طلاق بھی ہو گئی، اس نے خامند کے گھر میں رہنا پسند نہیں کیا، اب وہ نوکری تلاش کرنے کے چکر میں رہتی ہے، اور پھر کہیں پر اعلان آتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی ہمیں اپنی بس کے اندر، اپنی جہاز کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر ضرورت ہے، اور ہمارے پاس ایک عورت کی جگہ خالی، وہاں پر ہزاروں لڑکیاں پہنچتی ہیں،
جن کو ان کی خوبصورتی کی بنا پر نوکری دی جاتی ہے، اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور یہ اس وقت تک نوکری رہتی ہے جب تک ان کا یہ چند سالوں تک حسن رہتا ہے اور ان کے وہ ننگا بدن ان کو دکھائی دیتا ہے۔ جیسی عمر ڈلتی ہے پھر ان کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، یوں کہا جاتا ہے بی بی ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کے کام میں اب پہلے جیسی کشش نہیں رہی، آپ کہیں اور نوکری تلاش کر لیں، ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں۔ اب بڑھاپا چھا جاتا ہے، وہاں سے نکال دی جاتی ہے، پھر بوڑھی ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے محترمہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو نوکری کی ضرورت نہیں، بلکہ اب تو آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اب آپ اپنے بچوں کی محنت اور بچوں کی کمائی سے کھائیں۔ پھر اس کے دل سے آہ نکلتی، اوہ میرے تو بچے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے دنیا میں میرا۔ تو پھر وہ مالک، فیکٹری کا مالک، اس کمپنی کا مالک، اس کو بھی کچھ رحم آتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں مشورہ کرتا ہوں، میری کمپنی میں 20 لوگ کام کرتے ہیں اور تو کوئی نوکری نہیں، اگر تم ان کا کھانا پکا سکو تو یہ تمہیں 10,000 میں یا 15,000 میں جاب مل سکتی، تم ان کا کھانا بناؤ۔ پھر اس کی آہ نکلتی ہے مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، میں نے تو 20 سال پہلے کہا تھا تم کھانا اپنا خود گرم کر لو، اب مجھے اسی کام پر لوٹنا پڑتا ہے۔ تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں، اور اس عورت کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل آتے ہیں، زاروں کی طرح رونے لگتی ہے۔ آج اس کو پھر بوڑھا ہونے کے بعد جب کوئی بھی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، جب کہ اس کا حسن بھی گیا، اس کے یہ جسم سے فائدہ اٹھانے والوں کو بھی تمہاری یہ کشش کسی کام کی نہیں رہی، اب تجھے اپنے اس وقت پر، ماضی پر یاد آتی ہے، تمہاری اگر حفاظت کے لیے کوئی اب باقی نہیں بچا، یہ تیرے جسم سے مزے اٹھانے والے بھی انہوں نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ اب اس عورت کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو نکلتے ہیں۔ سوچ اے عورت، آج سوچ اسلام نے تجھے کتنی عزت دی، اسلام سے پہلے تجھے زندہ درگور کیا جاتا رہا، اسلام سے پہلے تجھے کوئی حق نہیں ملتا تھا، مگر اسلام نے آ کر کے تجھے عزت دی۔ قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس بنا پر زندہ درگور کیا گیا، ان سے بھی سوال کیا جائے گا تیرا گناہ کیا تھا۔ اسلام نے تجھے وہ مقام دیا، مرد کی طرح تجھے زندہ رکھنا سکھایا، تمہیں آدم کی طرح نہیں بلکہ آدم کی پسری سے پیدا کیا۔ اے عورت سوچ، آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تجھے اسی مرد سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، آج اس مرد کے ساتھ رہنا تو پسند نہیں کرتی اس طریقے سے جس طریقے سے رب نے کہا، بلکہ تو اپنے طریقے سے غیر مرد کے ساتھ راتیں گزارنا اور زندگی گزارنا اور چند منٹ کے مزے لینے کو پسند کرتی ہے۔ آج اسی مرد کو اور اس کے جسم کو تو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے جس کو اسلام نے تیرا محافظ بنایا۔ تو ساری زندگی ہر ممکن کوشش کر لے، مرد سے تو اپنے کو الگ نہیں کر سکتی، مگر آپ کی حفاظت 4 لوگوں سے زیادہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے اور آپ کا شوہر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی مکمل حفاظت کا ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ اگر تو ان 4 سے مطمئن نہیں تو پھر اے بہن، اے عورت، تجھے پھر کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ اور اس شوہر کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کہا، مگر آج اس سے زیادہ مضبوط رشتہ شوہر کے علاوہ باپ کا بھی نہیں، بیٹے کا بھی نہیں، اور کوئی رشتہ نہیں۔ اگر کوئی مضبوط ترین اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ شوہر کا ہے، جس رشتے کے اندر آج ہم نے دراڑیں پیدا کر دیں، جس رشتے کو آج ہم دھیان سے سمجھتے نہیں۔ میرا جسم میری مرضی کا بدبودار نعرہ لگانے والیاں یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کا جسم ان کی مرضی کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں آیا، نہ ان کی مرضی کی وجہ سے دنیا سے جائے گا، نہ ان کی مرضی کی وجہ سے ہمیشہ یہ جسم دنیا میں رہے گا۔ تو اسے غیر مردوں، غیر محرموں کے سامنے لا کر کسی اور کو اور کون سے جسم کی تم مالک ہونے کا دعویٰ کرتی رہی؟ یہی بازاری مرد جو تیرے جسم کی خود قیمت لگا کر کے جتنا چاہے جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں، کبھی تجھے برہنہ کر کے، ننگا نچوا کر کے، ڈانس کروا کر کے وہ تیرے اس جسم کو استعمال کرتے ہیں، کبھی ایک رات کے لیے 1000 روپے کے بدلے پر تجھے خرید کر کے جیسے چاہے تجھے کوٹھے پر نچواتی اور چھوڑتی ہیں اور زنا جیسا گنونا فعل کرتے ہیں۔ روز ہر مرد کا تجھے روز ہر نئی رات کو منہ دیکھنا پڑتا ہے اور وہ تجھے اپنی مرضی سے جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہی تیرا جسم تیری مرضی کے مطابق تھا؟ یہی خواتین جو اپنا استحصال خود کروانے کے بعد پھر حقوق نسواں کا جھوٹا نعرہ لگاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے زیادہ حقوق نسواں آپ کو اسلام سے ملتے ہیں،
اس سے آدھے حقوق بھی دنیا کی کسی تنظیم نے نہ آج تک دیے ہیں، نہ قیامت تک دے سکتی ہیں، نہ کہیں سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ تیری رضا میں رب کی رضا، صفا مروہ میں عورت دوڑی تھی تو اللہ نے اس عورت کے جسم کی اتنی حفاظت فرمائی، اس عورت کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے مردوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ مردوں کے سامنے اے عورت، اس عورت کے سنت کو بھی زندہ کرنے کے لیے تو نہیں دوڑ سکتی۔ یہ اسلام نے تیرے جسم کی اتنی حفاظت کی، اس پر عمل کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے مردوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ اور آج یہی عورت مردوں کے سامنے آ کر کے پوسٹر اٹھا کر کے دوڑنا چاہتی ہے اور ہاف کپڑے پہن کر کے مردوں کے سامنے آنا چاہتی ہے۔ لیکن جب اسلام کو ہی جب ہم نے پسے پشت ڈال دیا تو پھر یوں سڑکوں پر حقوق کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ اس خواتین کے مارچ نے خواتین کے حقوق کے ساتھ تو دور کا بھی تعلق نہیں ہے، مگر بے شرمی، بے حیائی اور فحاشی کے فروغ سے اس کا ضرور تعلق ہے۔ اور کیا کسی اسلامی معاشرے اور اسلامی ملک تو کیا کسی غیر اسلامی معاشرے میں بھی ایسے بینرز اور ایسے نعروں کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ اور ایک آدمی نے تو یہاں تک جرأت کی، میں نے کل ویڈیو سنی اور اس نے کہا خواتین کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک بنیادی طور پر نکاح کوئی نہ ختم کر دیا جائے۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مرد اور عورتوں کی سوچ کا جنازہ کہاں تک نکل چکا۔ اسلام نے اس مرد عورت کو نکاح کے ذریعے بنایا اور مکمل کیا۔ نکاح کے ذریعے جب یہ رشتہ مکمل ہوتا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے۔ اس رشتے کو رب نے اپنی نشانی کہا۔ آج اس رب کی نشانی کو توڑنے پہ تلے ہیں اور مرد کھلے عام کہہ رہا ہے کہ جب تک نکاح کو نہ ختم کر دیا جائے عورت اور خواتین کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، کہاں تم پہنچ گئے جب اسلامی نکاح سے بڑھنے والے اس رشتے کو ہم نے پیچھے کر دیا؟ اس کے افکار سے اندازہ ہو گیا کہ اس ملین مارچ کا مقصد ہمارے دینی اور معاشرتی اقدار کو اور فیملی سسٹم کو تباہ کرنا ہے۔ یہ نعرے اخلاقیات اور شرافت کے معیار سے اتنے گرے ہوئے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے عورت کے شرف اور عورت کی عزت سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے۔ ایک واقعہ اگر ہم غور کریں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عورت کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا۔ ایک چھوٹی سی فیملی جس میں میاں بیوی اور بیٹا بیٹی، بیٹی بڑی ہے، بیٹا چھوٹا ہے۔ بیٹی اکثر اپنے والد سے اور اپنی ماں سے سوال کرتی تھی کہ مرد کو اسلام نے یہ ایک حق زیادہ کیوں دیا ہے، ہمارے عورتوں پر اس کو ایک ذمہ دار کیوں ٹھہرایا ہے۔ روز سوال کرتی، ماں باپ کے پاس کوئی معقول جواب نہ ہوتا۔ ایک دن وہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں تیز آندھی اور تیز بارش ہوئی اور ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ یہ فل سردیوں کی رات تھی، اندھیرا ہے، فل سردی ہے، بارش ہے، آندھی ہے اور گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور نے یعنی اسی خامد نے، اس بچی کے باپ نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور باہر نکلا۔ ٹھنڈی ہے، سردی ہے، بارش ہو رہی اور ساتھ میں بیٹا نکلتا ہے ٹارچ لے کر کے، اور ٹارچ لے کر کے وہ کھڑا ہے، کوئی چھتری پاس نہیں، امبریلا پاس نہیں، اور باپ ٹائر کھول رہا ہے، ٹائر بدل رہا ہے، اور فل سردی میں باپ بیٹا جو بھیگ رہے ہیں۔ اور اترتے وقت خامد نے یہ کہا کہ تم یہ ہیٹر چل رہا ہے گرم، یہ ہیٹر چلا لو، اس کا رخ اپنی طرف کر لو، کہیں تمہیں ہوا نہ لگ جائے، سردی نہ لگ جائے۔ اور بہر بیٹا اور باپ دونوں بھیگ رہے ہیں۔ ماں کو اللہ رب العزت نے ذہن میں بات ڈالی، بیٹی کا وہ سوال جو کئی بار کرتی تھی کہ مرد کا ایک رتبہ زیادہ کیوں ہے، ماں نے یہاں پر تربیت کی، بیٹی دیکھو میں بھی کتنی محفوظ ہوں، گاڑی میں بیٹھی ہوں، تم بھی گاڑی میں بیٹھی، اور اپنے بھائی کو دیکھو تجھ سے چھوٹا ہے لیکن مردانیت اس کے اندر ہے، وہ باہر کھڑا اپنے باپ کے ساتھ پوری مدد کر رہا ہے، بارش میں بھیگ چکا، فل سردی ہے، ٹھنڈی ہے، اور وہ ٹارچ لیے کھڑا ہے۔ تو اسلام نے اس لیے ہماری حفاظت کے لیے مردوں کو یہ ایک مرتبہ یہاں پر بلند کیا اور دیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر عورت یہ خیال نہیں کرتی کہ عورت کو ماں بنا کر کے مردوں سے کتنا زیادہ رتبہ دیا۔ وہاں پر عورت نہ بھولے کہیں پر مردوں کا رتبہ زیادہ ہے جہاں پر تیری حفاظت کی ضرورت ہے، اور کہیں پر عورتوں کا رتبہ زیادہ ہے جہاں پر عورت تیری اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ بعد و ہم بعد، کبھی اس کا رتبہ زیادہ ہے، کبھی اس کا رتبہ زیادہ، مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ میرا جسم میری مرضی، اگر یہ نعرہ تیرا ہے تو معلوم ہوتا ہے تیرا تعلق بدنام زمانہ بازار حسن سے ہے، تو معاف کرنا تیرے جسم کا خریدار بھی اسی منڈی کا رسیہ اور بدکار آدمی ہے، کوئی حقدار اور مسلمان مرد نہیں ہو سکتا۔ میرا جسم میری مرضی کہنے والی ہو، جب حسن و جوانی ڈھل جائے گی
تب سمجھ لگے گی کہ کاش کوئی با وفا اور باوقار شوہر میرا سہارا ہوتا۔ میں کہتا ہوں مرد کو تو اللہ نے عورت کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے؟ جب یہ عورت بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، لوگ اس کو کس نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ نے تیرے گھر میں رحمت بھیجی ہے، بیٹی کو رحمت سے منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ باپ اپنی بیٹی کو جوانی تک تربیت کرتا ہے، شہزادیوں کی طرح رکھتا ہے، ہر خواہش اس کی پوری کرتا ہے۔ اور آپ باپ ہیں جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو محبت دیتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ یہ عورت کی خدمت ہو رہی، جب یہ جوان ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کے جو ہاتھ مانگتا ہے، آپ اس کے ہاتھ میں اللہ اس کا رسول کا حکم سمجھ کر کے نکاح کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اب یہ ساری زندگی یہ خامد بن کر کے اپنی اس بیوی کی خدمت کرتا ہے۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں، غلط رویہ استعمال کرتے ہیں، ہم دینی لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم سمجھ کر کے لیتے ہیں۔ اب یہ خدمت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان جوڑوں سے بیٹا دیتا ہے۔ اب یہ بیٹا جوان ہوتا ہے، اب یہ ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، یعنی اپنے باپ کے بعد یہ اپنی ماں کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں سے کہہ سکتے ہیں مرد تو میرے بھائی، اے میری بہن، اے عورت، تیری حفاظت کے لیے اللہ نے زندگی میں طرح طرح کے یہ روپ بدل کر کے آتا ہے اور تیری حفاظت کرتا ہے۔ آج تو اسی مرد کو ہی غیر ذمہ دار ٹھہرا رہی، اسی مرد کے خلاف نہیں کر رہی۔ نہیں عورت تو سمجھی نہیں، عورت کا مطلب ہی تھا چھپی ہوئی چیز، سر سے لے کر کے پاؤں تک اگر عورت چھپی نہیں تو وہ عورت نہیں بلکہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، لیکن اگر وہ سر سے لے کر کے پاؤں تک چھپی ہے پھر یہ عورت کا جو نام عورت ہے یہ تیرے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ مگر اس خواتین کے مارچ میں کیا تم سڑکوں پر کپڑے اتار کر کے اب گھومنا چاہتی ہو؟ یہ تمہارا حق باقی رہ گیا؟ آدھے کپڑے اتار کر کے تم بازار میں اور مارکیٹ میں اس ملین مارچ میں آئی ہو، کیا اس کے بعد تمہارا حق کیا ہے؟ کیا تم سارے کپڑے اتار کر کے ملک کے اندر اسلامی معاشرے میں گھومنا چاہتی ہو؟ کیا یہی تمہارا حق باقی ہے؟ برائے مہربانی کوئی لبرل عورت بھی مجھے بتائے کہ وہ کوئی بھی ایسا حق جو اسلام نے نہیں دیا، وہ کوئی غیر اسلامی جو تنظیمیں ہیں، حقوقی تنظیمیں، انہوں نے کوئی دیا ہو، کوئی لبرل عورت نہ آج تک ثابت کر سکی نہ کر سکتی ہے۔ یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ تو اس لیے اسلام سے پہلے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے عورت کی اتنی بری حالت کی، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، اس کو زندہ رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ عورت کو جب ماہواری آ جاتی، مینسز آ جاتے، گھر میں اس ایک کونے میں بند کر دیا جاتا، اس کے ہاتھ کا کھانا پسند نہ کرتے، اس سے بات کرنا پسند نہ کرتے، اس کا جائیداد میں کوئی حق نہیں تھا، اس کو نائٹ کلب میں اور شراب خانوں میں نچانا وہ فخر سمجھتے تھے اور اس کو فحاشی کا بہت بڑا اڈا وہ شمار کرتے تھے۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے تجھے گرل فرینڈ بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ تجھ سے شادی کر کے ایک اسلامی عورت بنانے کا تجھے یہ اسلام نے حق دیا۔ عمر رسیدہ ہونے پر تجھے اولڈ ہاؤس بھیجنے کا نہیں بلکہ ایک ماں کی طرح تجھے گھر میں ایک بڑا مقام دیا، بزرگوں کی صحبت کو اپنا فخر سمجھا۔ ان سب الٹ کاموں کا اسلام نے خاتمہ کیا، تجھے گھر دیا، گھر کی ملکہ بنایا، چادر اور چار دیواری دے کر کے تیرا تحفظ کیا۔ آپ کی جو رضا ہے اس کے اندر ہی رب کی رضا اولاد کے لیے رکھا۔ تو جب اب بھی عورت نہیں سمجھتی، آپ کو زندہ دفنانے سے سختی سے صرف منع نہیں کیا بلکہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ کہا اس کو اور قتل کے برابر اس کو درجہ دیا۔ خدارا ان مغربی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو ننگا کر کے جسم بیچنے کی دکان مت بنائیے۔ آپ ان مغربی غیر مسلم خواتین کی طرح نہیں کہ آپ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر کے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے۔ اقبال نے کہا تھا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ مشرق سے گر وابستہ ہو تو تم شاد رہو گے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو تم ڈوب جاؤ گے۔ جاؤ سوشل میڈیا پر جا کر کے دیکھو، مغربی عورت نے ننگا ہو کر کے دیکھ لیا، اپنے معاشرے میں ننگی رہ کر کے اس نے دیکھ لیا۔ آج سوشل میڈیا دکھا رہا ہے کہ مغرب کی عورت کپڑے پہن کر کے آنا اور نقاب اور حجاب کرنا، اپنے سر پہ کپڑا لینے کو فخر سمجھ رہی، وہ کپڑوں کی طرف واپس لوٹ رہی۔ آج کی تازہ تصویریں آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، مگر مشرقی عورت، مسلمان عورت
آج وہ اپنے کپڑے اتار کر کے دوپٹہ اتار کر کے پرانی مغربی عورت کی طرح بے حیا ہو جانا وہ اپنا فخر سمجھتی ہے۔ یہ ایک بہکاوا ہے، ایک شیطانی ہتھ کنڈا ہے جس کو نہیں سمجھ رہے۔ جانتے ہو اسلام نے زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے راستوں پر چلنے سے بھی منع کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قرآن نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کوئی عورت چوڑیاں پہن کر کے بھی گھر سے باہر نہ نکلے کہ اگر چوڑیوں کی آواز آئے گی تو مردوں کے کان اس طرف نکلیں گے۔ کوئی عورت ایڑی والی جوتی پہن کر کے جس سے ٹھک ٹھک کی آواز آئے وہ پہن کر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ کوئی عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نہ نکلے، خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلی وہ غیر مرد کے پاس سے گزرتی ہے تو نبی کہتا ہے کہ وہ زانیہ عورت ہے۔ جب گھر آ کر کے وہ فردی غسل نہیں کر لیتی تب تک وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ اسلام نے تیری اتنی حفاظت کی، لیکن اگر یہ بھی عورت، مرد اور عورت زنا جیسا گھنونا فعل کر بیٹھیں تو پھر اسلام اس کو سنسار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سنسار کیا ہے؟ اس مرد اور عورت کو آدھا زمین کے اندر گاڑ کر کے، گڑھا نکال کر کے ان کو زمین میں دبا کر کے پھر آدھا باقی ہے اوپر، ان کو پتھر مار مار کر کے ان کو مار دو کہ یعنی جس طرح انہوں نے اس ٹشو کو غلط طریقے سے استعمال کیا، زنا کیا، ان کو اتنے پتھر مارو، اذیت دے دے کر کے ان کو مارو۔ اسلام نے کسی برے فعل کی اتنی سخت سزا نہیں دی جتنی اس زنا کی دی ہے۔ اور جب تک یہ اپنی اس گناہونے فعل سے پتھر کھا کر کے جب یہ اپنے خون سے غسل نہیں کر لیتے تب تک ان کے زنا کی سزا پوری نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، آج یہی عورت اپنے کپڑوں سے باہر نکل کر کے بازار میں آ کر کے، آفس میں کام کر کے، مرد عورتوں کا اخلاط کر کے، کو ایجوکیشن میں پڑھ کر کے، مغربی عورتوں کی طرح ننگا ہو کر کے وہ زنا جیسا گناہونا فعل چاہتی ہے۔ اگر عورت ایک بات سمجھ لے کہ یہ مرد تیرے جسم تک پہنچنے کی صرف آزادی چاہتا ہے اور تو یہ آزادی خود دینے کے لیے بازار میں آ گئی، کیا تو نے کبھی نہیں سوچا کہ تیرا جسم کتنا اچھا ہے کہ اس مرد عورت کو تو قرآن نے حکم دیا کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اگر راستوں میں عورتوں کو چلنا بھی پڑے، کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو عورت بازار کے درمیان میں نہ چلے بلکہ راستوں کے کناروں میں چلے۔ صحابیات کے بارے میں آتا، جب یہ حکم آتا ہے تو صحابیات اگر کسی ضرورت کے تحت فل پردے میں باہر نکلتی تو دیواروں کے ساتھ ایسے گھس کر کے جاتی کہ ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے گھس جاتے، پھٹ جاتے۔ وہ دیواروں کے ساتھ چلتی، بازاروں کے بیچ میں نہ چلتی، مگر آج عورت اس کو نہیں سمجھتی۔ آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک بار ایک میڈم تھی، افیسر تھی، فوڈ افیسر تھی، ہماری جو خوراکیں غلط مارکیٹ میں آتی ہیں ان پر تنبیہ کرنے والی ایک افیسر تھی۔ وہ ایک دکان میں داخل ہوئی، بکھرے بال ہیں، آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ننگی عورتوں کی طرح، اور دکاندار کو اس نے متنبہ کیا کہ یہ آخری یہ لیٹر ہے تمہارے پاس کہ آج کے بعد اگر کوئی گیلی چیز ننگی بیچتے ہوئے تم پکڑے گئے جس پر مکھیاں بیٹھ سکتی ہیں تو تمہاری دکان بند کر دی جائے گی، تمہارا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔ اور وہ بات بتا کر کے چلی گئی۔ پاس میں کوئی ایک سیدھا سادہ کوئی پینڈو آدمی، کوئی اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ بھائی جان یہ عورت آئی تھی کیا کہہ کے چلی گئی، مجھے سمجھ نہیں لگی۔ اس نے کہا کہ وہ کیا کہ گئی کہ اگر تم کوئی ایسی چیز بیچتے پکڑے گئے جو بغیر پردے کے، بغیر غلاف کے ہو تو تمہاری دکان بند کر دی جائے گی۔ تو باہر نکلا، کہا مجھے نظر آئے اس کو کوئی بتانے والا نہیں کہ تو خود ننگی ہو کر کے بازار میں آئی، اسلام نے تو تجھے اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حکم دیا تھا، تیرے اوپر پابندی کب لگے گی؟ کیلا کھاتے ہو نا، کیلے پر اس وقت تک مکھی نہیں بیٹھتی جب تک اس کا چھلکا اوپر ہو، جیسے ہی چھلکا اوپر اتارا جائے اس کو کھاؤ نہ، رکھ دو تو فوراً آ کر کے مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ یہی مثال عورت کی ہے، جب تک وہ پردے کے اندر ہے کوئی غیر مرد مکھی بن کر کے اس کے اوپر نہیں بیٹھتا، جو ہی وہ پردے کے بغیر باہر آتی ہے تو یہ غیر مرد مکھیاں بن کر کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ارد گرد منڈلاتا ہے اور شیطان خوبصورت کر کے لوگوں کی نظر میں اس کو پیش کرتا ہے، اور جب تک وہ اپنے گھر میں رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ آج شادی بیاہوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کرسیوں کے اوپر کتنے کپڑے سجائے ہوتے ہیں کہ عورت وہاں پر جاتی ہے تو عورت کو شرم نہیں آتی کہ یہ جو کرسیاں ہیں ان کے اوپر کتنے اچھے غلاف ہیں، کرسیوں نے پردے کیے ہوئے ہیں،
لیکن ان پر بیٹھنے والی یہ عورت ننگی بن کر کے یہ شادی کی تقریب میں آئی۔ اگر اس سے بھی ہم سمجھ لیں، اگر عورت سمجھنا چاہے تو ایک ہی جگہ پر اس کے لیے ہزاروں دینی اور دنیاوی اور عقلی نشانیاں ہیں، اگر وہ نہ سمجھے کہ یہ ساری باتیں سن کر کے بھی، اللہ اس کے رسول کے احکامات سن کر کے بھی، یہ گندے نعرے سن کر کے بھی، ان پر غور کر کے بھی اگر اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، تو پھر اس عورت کی غیرت کا، اس کے اسلام کا، مسلم معاشرے میں رہنے کا، مشرقی عورت بننے کا جنازہ نکل چکا ہے۔ پھر وہ عورت نہیں رہی، بلکہ وہ کوئی تیسری مخلوق بن چکی ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر آپ بھائیوں کو اپنے اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی اور اپنی ماؤں بہنوں کو پردہ کروانے کی اور ان کو جہنم سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔